رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ پیار اور محبت کی لائق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے رہنما ہیں، قائد ہیں، ہمارا جتنا بھی کنبہ ہے، قبیلہ ہے، قوم ہے، برادری ہے، تمام تر قوم کو وہ لے کر چلنے والے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ انی فرۃ علی الحوض۔ فرت کا مطلب ہوتا ہے پیشرو، آگے چلنے والا۔ فرمایا کہ میں آگے آگے چلنے والا ہوں۔ عرب قبائل میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ سامان کا جاتا، جنگ کے لیے جاتا، کوئی لشکر جاتا، تو اس قافلے کے آگے ایک بندے کو بھیجا جاتا تھا۔ اس بندے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ قافلے کے آگے آگے جا کے وہ دیکھتا کہ پانی کا انتظام کہاں ہے، ہم پڑاؤ کہاں ڈال سکتے ہیں، کہاں مناسب ہے، کہاں ہوائیں چلتی ہیں، کہاں ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم پڑاؤ ڈال سکیں اور کہاں پہ ہمیں پانی مل سکے گا۔ وہ انتہائی زیرک انسان ہوتا تھا، وہ انتہائی عقل مند انسان ہوتا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اسلام سے پہلے اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ زمین کو سونگ کر بتا دیتا تھا کہ یہاں سے لے کے اتنی دوری پر زمین کے اندر پانی ہے۔ اتنا بندہ سیانہ تھا، لیکن اسلام نہ لایا تو اس کا سیانہ پن گیا، زمین بوس ہو گیا، اس کی عقل ساری کی ساری زائل ہو گئی۔ حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رہنما ہے، ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے محسن ہیں، اس امت پر احسان کرنے والے ہیں۔ آپ اخلاقی اعلیٰ معراج پر ہیں، سب سے بلندی پر۔ جتنی خوبیاں کسی ایک انسان میں ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام تر خوبیاں اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ معراج پر ہیں۔ آپ جیسا ہمارا محسن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں جا جا کر رویا کرتے، پریشان رہتے اس امت کے بارے میں۔ اس معاشرے میں رہتے تھے نا، لوگ بے راہ روی کا شکار تھے، لوگوں میں بڑی بڑی اعلیٰ خرافات تھیں، جس سے کوئی بھی معاشرہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے بارے میں پریشان رہتے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنما بنایا، خود ہمارا محسن بنایا، خود پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا ہمارے لیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سوچتے رہے اور بس اسی فکر کی وجہ سے آپ کو نبوت مل گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک مسلمان کے لیے مقلد ہونا ضروری ہے، صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی زندگی کو کاپی کرو، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک رہنما اور راہبر اصول لے کر آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو تو وہ نبی کی ذات ہے۔ یہ ضروری ہے نبی علیہ السلام سے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کی جائے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی کی جائے۔ سب سے پہلا طریقہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے کا، محبت کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آقا ہم تجھے کاپی کریں گے، تیری بات مانیں گے۔ جب تیری حدیث آ جائے گی، حکم آ جائے گا، اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میں محمد کی سنت کو زندہ کیا، جس نے میں محمد کے طریقے کو اپنایا، گویا اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ پھر فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کر لی، اللہ نے اس کے نصیبے میں، اس کی قسمت میں جنت رکھ چھوڑی ہے۔ اور صرف جنت نہیں رکھی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرات ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں تو جب جب دل کرتا ہے آ کر آپ کا تک لیتا ہوں، دیدار کر لیتا ہوں، چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں، یا رسول اللہ جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، میں تو نیچے ہوں گا، آپ اعلیٰ درجے میں۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی تیرا سوال بجا ہے، اگر تیری تمنا ہے کہ تو میرا ساتھ پالے، میری ہمسائیگی پالے، مجھے جنت میں بھی دیکھتا رہے، تو پھر ایسے کیا کر جب بھی وضو کرے 2 رکعت نوافل ادا کر لیا کر، اللہ اس عمل کے بدلے میں تجھے میرا جنت میں ساتھ عطا کر دے گا، ہمسائیگی دے دے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے محمد کو دیکھا تھا، چاہے وہ آپ کا دشمنی کیوں نہیں، اس کا دل ہمیشہ یہی چاہا محمد کے ساتھ باتیں کرتا رہے۔ ہے یہودیوں کا عالم، ہے غیر مسلم کا رہنما، ہے یہودیوں کا رہبر جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ آج تک یہی سنا تھا محمد باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، فساد پر اکساتا ہے، دنگا کرتا ہے، لڑائی کرواتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں جب ایک مرتبہ نبی پاک کے چہرے کو تک لیا، پھر فرمایا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہمیشہ ساتھ رہنے کی تمنا کرتے۔ یہی حال اس صحابی کا تھا۔ یا رسول اللہ زندگی میں تشنگی ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کی، دیکھ لیتا ہوں جنت میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ پتہ یہ چلا نبی کا ساتھ پانا ہو تو احادیث پر عمل لازم ہے۔
نبی پاک کی سنت پر عمل لازم ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن مجید نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کا ذکر آ جائے، جب آقا کی بات آ جائے، اپنی بات کو پست کر لو، اپنی آواز کو پست کر لو۔ وہ صحابی تھے نا، قدرتی طور پر آواز بلند تھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا صحابی رو رو کر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی تو آواز ویسے ہی قدرتی طور پر بلند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری بات کو نہیں مانے گا گویا اس نے میری بے ادبی کی اور بے توقیری کی۔ تعظیم اس بات کو کہتے ہیں، ادب اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر لیا جائے، اسی وقت بات مان لی جائے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے۔ حضرات یہ تو ہوئے دو طریقے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک یہ ایسا عمل ہے اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کا یہ عمل اور طریقے کا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے نبی کے ماننے والوں، تم بھی درود پڑھا کرو، اے ایمان والو درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم صلی، میڈ ان چائنا درود نہیں پڑھنا، میڈ ان ناروال درود نہیں پڑھنا، جو اپنی طرف سے بنایا۔ صحیح بخاری میں روایت، آقا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا ہے اور کوئی درود نہیں پڑھنا۔ ہاں ایسے الفاظ، میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، مثلا ایک بندہ کہتا ہے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، پھر سنیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں شرک نہیں، جو حد سے تجاوز نہیں کرتے، صرف اور صرف درود کی بات ہے۔ ہم نے اللہ سے التجا کی ہے ان الفاظ میں، اے اللہ ہمارے نبی پر، ہمارے محبوب پر درود بھیج، جس طرح ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، اردو میں کہہ دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کئی اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کہتے سنا ہے، یہ تو ان لوگوں کی طرز ہے، یہ جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں، ویسے ہی تعصب کے ساتھ کہتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے حد سے تجاوز نہ کی جائے، شرک نہ کیا جائے، الفاظ وہ جائز ہوتے ہیں
چاہے عربی میں ہوں، پنجابی میں ہوں، انگلش میں ہوں، فارسی میں ہوں، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک بات اور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ محبت تو لازمی ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا تعلق، جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ہمیں اس چیز اور اس ذات کے ساتھ بھی پیار کرنا چاہیے. مثلا اہل بیت ہے، اہل بیت کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار کرنا چاہیے. وہ بندہ کہاں کا مسلمان ہے جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ بغض رکھے، حسن و حسین کے میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے؟ وہ کہاں کا مسلمان؟ لازم ہے اہل بیت سے بھی پیار کیا جائے، اور یہ بھی لازم ہے کہ تمام تر صحابہ کے ساتھ پیار کیا جائے. اللہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے لوگو خدیجۃ الکبریٰ مجھے بہت عزیز ہے. پھر فرمایا خدیجہ وہ تھی جب سارے مکے کے لوگ مجھے جھٹلایا کرتے، وہ خدیجہ ہی مجھے سہارا دیا کرتی، وہی مجھے حوصلہ دیا کرتی. اس نے وہ حوصلہ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ دیا تھا. سیرت میں آتا ہے حضرت خدیجہ کے 27 اکاؤنٹنٹ تھے، 27 منشی تھے، اتنی وہ اعلیٰ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ نے مجھے اپنے مال کا حصے دار بنایا تھا. حضرت زید حضرت خدیجہ کے غلام تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے. حضرات اسی طرح ابو بکر کو اٹھائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کو اٹھائیے، عثمان کو اٹھائیے، طلحہ، زبیر، سعید، سب نے اپنے اپنے انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جانیں نچھاور کی ہیں، مال نچھاور کیا ہے، باپ اولاد اپنے رشتہ دار قربان کی ہے. ان سب کے ساتھ محبت اور پیار ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یوں اگر ہم کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دم ہم اچھے طریقے سے اور سچے طریقے سے بھر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.